ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا صلى الله على النبي وعلى أزواجه وآله وذرياته وعترته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حضرات گرامی، قبل اس کے کہ متعلقہ آیت کے بارے میں عرض کروں، دو مختصر ترین معاشرے کے عکاس واقعے سناتا ہوں. ایک واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو پیسے جمع کر رہے تھے بوڑھوں کا گھر بنانے کے لیے. ان سے پوچھا گیا کہ ہندوستان میں بوڑھوں کے گھر کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بہت شدید ضرورت ہے. وہ بیٹے اور بیٹیاں جو انگلینڈ اور دیگر ممالک کو چلی جاتی ہیں، ماں باپ تنہا رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے بوڑھوں کا گھر بہت ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ بوڑھوں کے گھر کی مختلف حیثیت ہے. ایک تو یہ حیثیت کہ گھر میں ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب پوتے کو دادا سے تکلیف ہو رہی ہے، دادی سے تکلیف ہو رہی ہے، مزاج کے خلاف باتیں پیش آ رہی ہیں، وہ کھانستے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، آہ کرتے ہیں تو بہو کو تکلیف ہوتی ہے، اور بیٹا جو ہے پھر اپنے اس مشفق پالنے والے باپ کو لے جا کر بوڑھوں کے گھر میں جمع کر دیتے ہیں. یہ معاشرے کا ایک عکس ہے. دوسرا واقعہ وہ یہ ہے، ایک عربی میگزین میں نے پڑھا کہ ایک باپ نے اپنے پڑھے لکھے بیٹے سے پوچھا کہ یہ گھر کے آنگن میں جو پرندہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد باپ نے پوچھا میاں اس پرندے کا نام کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا ہے. تیسری مرتبہ جیسے ہی باپ نے پوچھا کہ اس پرندے کا نام کیا ہے تو بیٹا ناراض ہو گیا. ابا کیا بار بار پوچھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ میں نے بتا دیا کہ کوا ہے، بار بار آپ پوچھ رہے ہیں. تو اس باپ نے کہا میرے پیارے بیٹے، جب تم چھوٹے تھے تو اسی جگہ کوا بیٹھا تھا، تم نے 17 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو جان اس پرندے کا نام کیا ہے، تو ہر بار میں نے پوری شفقت کے ساتھ بتایا تھا کہ کوا اس کا نام ہے. یہ دونوں باتیں ہمارے معاشرے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ معاشرہ ہمارا کس سمت کو جا رہا ہے. حکم شریعت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، آپ کے پروردگار نے یہ طے کر دیا، یہ فرض کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف اسی کی پرستش کریں آپ، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں. یہ پہلا حکم. دوسرا حکم ہے اس آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں. احسان کا جو لفظ ہے عربی میں اور اردو میں بھی بڑا جامع لفظ ہے کہ جس وقت باپ کو ماں کو جس چیز کی ضرورت ہو، جس ادا کی ضرورت ہو، جس قول کی ضرورت ہو، جس حرکت کی ضرورت ہو، جس چیز کی ضرورت ہو وہ آپ حاضر کریں، یہ ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. یہ فرض ہے قرآن میں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اما یبلغن، اگر ایسا ہو کہ تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو بڑھاپے کے بعد مزاج میں ذرا سا تلخی آ جاتی ہے کبھی کبھی.
تو یاد رکھو فلا تقل لہما اف، تو اپنے ماں باپ کو ہوں تک نہ کہنا، ہوں تک نہ کہنا، ماں باپ کو ہوں کہنا حرام ہے۔ اے نوجوانوں غور سے سنو، قرآن کا مقصد کیا ہے کہ ہر وہ آپ کی بات جس سے آپ کے ماں باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہو وہ کام کرنا آپ کے لیے حرام ہے، آپ کی زندگی کی تباہی کی نوید ہے اس میں۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا۔ پوچھا گیا کہ میری جو ہے بہتر سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، اور 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ۔ چونکہ ماں کے ساتھ بچے ذرا زیادہ رلے ملے رہتے ہیں تو گستاخیاں زیادہ کر لیتے ہیں، باپ کا تو ذرا سا وزن بھی ہوتا ہے، روب بھی ہوتا ہے، اس لیے 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ جو ہے یہ حسن سلوک کرو۔ تو اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار ماں باپ کو کبھی جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں براہ راست وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو جھڑکنا مت، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، اور وہ ان کے ساتھ کیا کرو؟ بالکل ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے رہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ، کہ بالکل ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو ماں باپ کا رشتہ انتہائی اہم ہے، اور اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والا حقیقی طور پہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ظاہری سبب ماں باپ بنتے ہیں، ظاہری سبب پیدائش کے اور اس دنیا میں وجود میں آنے کے وہ ماں باپ بنتے ہیں۔ اس لیے اپنے حق کے بعد کہ کسی میری پر جو ہے عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور اس کے بعد حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہو؟ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، پڑھیں آپ قرآن کریم کو، تو 2 کردار ہیں، 3 لوگوں کے درمیان کردار ہے، آزر، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام۔ آزر جو ہیں وہ باپ ہیں ابراہیم کے، وہ بت فروش تھے، بت بناتے تھے، بت کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی معیشت پہ جب ضرب لگی حضرت ابراہیم کی توحید کی دعوت سے تو وہ چراغپا ہو گئے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابتی، پیارے ابا جان، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ عربی میں جواب تو ہونا چاہیے تھا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، لیکن یہ جواب نہیں دیا چونکہ شرک کی شدت تھی ان کے اندر۔ انہوں نے کہا باز آ جا ورنہ تم کو سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم باپ کے اس حق کو بجا لاتے ہیں، اور کوئی گستاخانہ جملہ کیا، کوئی سخت جملہ بھی نہیں کہتے، بلکہ یا ابتی کہتے ہیں، سلام، اچھی بات ہے، رخصت ہوتے ہیں ہم آپ کے یہاں چلے جاتے ہیں، آپ پہ سلامتی ہو، اور ہم آپ کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں گے، معافی بھی مانگیں گے، چاہے وہ قبول ہو نہ ہو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا کردار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا کردار کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا کردار یہ ہے کہ ایک اہم معاملہ پیش آتا ہے، ایک انتہائی سنگین ایشو۔ ماں بیٹے اور باپ تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ انداز دیکھیے تبادلہ خیال کا۔ باپ کہتا ہے یا بنی انی اری فی المنام ان اذبحک فماذا تری، پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، کیا مناسب سمجھتے ہو؟ ایک طرف وہ آرڈر کر سکتے تھے، چلو تختے دار پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، قربان کروں گا تم کو، لیکن یہ الفاظ نہیں ہے۔ کتنا پیارا لفظ قرآن نے نقل کیا، پیارے بیٹے،
یہ صورتحال ہے۔ اب باپ کا جواب دیکھیے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان، پیارے ابا جان، کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہے۔ تو یہ کردار ہے اسماعیل کا، یہ کردار ہے ابراہیم کا، یہ کردار ہے آذر کا۔ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہے۔ اے عزیزو، اے بزرگوں اور اے جوانوں، خاص طور پہ اپنی ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، کبھی آنکھیں نکال کے ان کو نہ دیکھو، رحمت کی نگاہ ان پہ ڈالو تو تمہیں بے شمار تمہاری زندگی میں ترقی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی، اور اگر والدین مر چکے ہوں تو ان کے لیے استغفار کریں، ان کے دوستوں سے اچھے تعلقات رکھیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں تاکہ ان کو ثواب پہنچتا رہے۔ اور سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔